أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں آخری جو آیت تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ معبود تمہارا صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے اور کوئی لائق نہیں ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس آیت میں اللہ ہی کے تنہا معبود ہونے پر تقریباً 8 نشانیاں پیش کی گئی ہیں. اس لیے کہ عام طور پر جب آدمی کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کو ثبوت میں دلیل مانگی جاتی ہے، تو یہ نشانیاں تنہا اللہ ہی کے معبود ہونے کے ان کے دلائل کے طور پر پیش کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی میں جو سمندر میں دوڑتی ہے ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو مردنی کے بعد زندہ کیا. وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر طرح کے جانور اس میں پھیلائے. وتصریف الریاح، ہواؤں کے الٹ پھیر میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اس بادل میں جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے 8 مثالیں دی، 8 اپنی بڑی نشانیاں بیان کی جو ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ اوپر ہے، کچھ نیچے ہے، اور کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں. اب یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن کے بارے میں وہ لوگ بھی جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا اس کی پیدائش میں کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں تو اس پر غور کرنے سے خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اس لیے عبادت صرف اسی کی کرنی چاہیے.
اس میں سے پہلی چیز جو بتائی، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین دو بڑی نشانی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آسمان دیکھیے کتنے آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، اور چونکہ ہر آسمان الگ الگ ہے اس لیے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ بتایا، اور زمین کی ساری قسمیں ایک ہی طرح کی ہیں، مٹی کی ہیں، تو اس لیے اس کو واحد بیان کیا۔ تو آسمان اور زمین اتنی بڑی مخلوق ہے کہ ہمیں نظر آنے والی مخلوقات میں بظاہر یہی سب سے بڑی مخلوق نظر آتی ہے، جو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے ہمیں تو یہی سب سے بڑی نظر آتی ہے، ورنہ اس سے بڑی بھی، زمین سے بڑی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن ہمیں پوری طرح سے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اب آسمان ہی میں خود کتنی نشانیاں، ایک تو بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم رکھنا، اتنی اونچائی پر رکھنا، پھر آسمان کو اتنے ستاروں سے مزین کرنا، اتنی بڑی نشانی ہے۔ اور دوسری زمین دیکھیے کتنی بڑی ہے، اور اس میں کتنی چیزیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں جس سے انسان خود فائدہ اٹھاتا ہے۔ پانی ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، پھر کتنی معدنیات زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اب اس کو جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اب اس سے بڑھ کر عبادت کا لائق کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے تیسری جو نشانی بتائی، اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا، ایک کے پیچھے اختلاف کہتے ہیں، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ رات اور دن کو پیچھے پیچھے آنے والا بنایا تاکہ جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اللہ کی قدرت پر غور کریں کہ کس طرح سے رات جاتی ہے اس کے پیچھے دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو پھر رات آتی ہے، ایک سلسلہ ہے آنے جانے کا، کبھی اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، ہر وقت ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے، اور دونوں کے وقت پر آنے سے پوری دنیا کا نظام اللہ نے قائم رکھا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، روزمرہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی جو نشانی بتائی، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، فلک کہتے ہیں کشتی کو، جرا اجری کہتے ہیں دوڑنا، وہ کشتی جو سمندر میں، بحر سمندر کو کہتے ہیں، سمندر میں دوڑتی ہے، لوگوں کی منفعت کو لے کر، لوگوں کو لے کر بھی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے تجارتی ساز و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، مچھلیاں اس کے ذریعے سے لائی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی بڑی، بڑے بڑے جہاز بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے سمندر میں دیکھیے ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، موجیں کتنی خطرناک رہتی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی رہتی ہیں، بڑے بڑے جہاز جو کئی کئی عمارتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس میں انسان بھی کئی رہتے ہیں، ساز و سامان بھی رہتا ہے، اس طرح سے سمندر کی سینے کو چیرتے ہوئے جاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ دوڑاتا ہے، انسان کی عقلیں کام نہیں کرتی ہیں۔ پھر کہا کہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، آسمان سے اللہ تعالیٰ جو پانی اتارتا ہے، آسمان من اونچائی سے پانی اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، بارش بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ارض کہتے ہیں زمین، احیا زندہ کرنا، اس پانی کی وجہ سے زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے موت کے بعد۔ موت کا مطلب سوکھی ہوئی زمین، بالکل بنجر سوکھی ہوئی رہتی ہے، بارش ہوتی ہے تو دیکھیے کس طرح سے زندگی اس میں آ جاتی ہے، ہریالی چھا جاتی ہے۔ یہ کون؟ بارش نازل کرنا بھی ایک قدرت، اور زمین کو زندہ کرنا اور اس میں سے درختوں کو اگانا، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کے دابہ مانے چرنے والے جانور، ہر طرح کے جانور بس پھیلا دیا اللہ نے، اس پانی کے ذریعے سے جو گھاس پھوس اگتی ہے، درخت اگتی ہے، اب ہر طرح کے پھیلے ہوئے جانور اس میں سے کھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر بارش نہ ہو
اور درخت نہ اگے تو جانور بھی نقصان میں رہتے ہیں۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کی الٹ پھیر میں، چاروں طرف سے ہوائیں آتی، کبھی تیز، کبھی نرم، کبھی اور کسی آندھی کی صورت میں، کبھی سکون کی ہوائیں آتی ہیں، کبھی گرم ہوائیں آتی ہیں، ہر طرح کی ہوائیں ہر طرف سے ہر وقت آتی رہتی ہیں۔ یہ بھی اللہ ہی کی نشانی ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، بادل کو دیکھیے، سحاب بادل کو کہتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، گویا کہ قید ہے، گرتا بھی نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے بارش کی صورت میں پانی برسنے لگے۔ کس طرح سے بغیر کسی سہارے کے وہ بادل زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روز مرہ ہم دیکھتے ہیں، کچھ زمین کے اندر کی نشانیاں، کچھ اوپر کی نشانیاں، کچھ درمیان کی نشانیاں، ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کم از کم اس پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ لآیات لقوم یعقلون، اس میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے عقل دی ہے، کبھی اس عقل کو استعمال کر کے ان پر غور کیا کیجئے، ان سے کتنے فائدے ہیں، کتنے حیرت انگیز چیزیں ہیں، یہ کتنی اللہ کی اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ جب آدمی غور کرے گا تو پکار اٹھے گا کہ جو اللہ ان سارے نظاموں کو چلاتا ہے، ان کو پیدا کر کے پورے نظام کو چلاتا ہے اور اس کے ذریعے سے مخلوقات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں اور پھر اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر انسان یہ فائدہ اس سے اٹھاتا ہے تو حقیقی اس کا شکر بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان سب چیزوں پر غور کر کے اللہ کی طاقت کو، قدرت کو پہچانیں اور اسی کی طرف ہم رجوع کریں اور اسی کی عبادت کریں، اسی پر زندہ رہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی دے۔ آمین وآخر دعوانا